الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد سامعین محترم، موحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ مسلمان اس مہینے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ آئے اور ہم اللہ کو راضی کریں، اس کا حکم پورا کر کے اس کی رضا حاصل کریں۔ آج ہمارے خطبے کا عنوان ہے انسان اور امتحان۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا، پھر یہ انسان دنیا میں آیا۔ اب جب دنیا میں انسان آیا تو انسان مختلف طبقات میں، مختلف برادریوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ تو انسان نے اپنی زندگی کی محنت شروع کی۔ ہر محنت پہ اسے نتیجہ ملتا ہے، اسے رزلٹ ملتا ہے۔ ہر کسی کو کام مکمل کرنے پہ یا اچھا رزلٹ ملتا ہے یا نقصان والا رزلٹ ملتا ہے، لیکن ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا ملے؟ اچھا رزلٹ ملے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ پہلی جماعت کے اسٹوڈنٹ سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہر طالب علم کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا رزلٹ 100% آنا چاہیے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن ہمارے خالق و مالک اللہ نے
مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو ایک پرچہ دیا ہے۔ ایک امتحان کا پرچہ دیا ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہ امتحان والا پیپر اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ وہ سارے سوالات جن کے جواب دینے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا کہ یہ پیپر دے کے تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، پھر میرے اور اپنے خالق و مالک کی مہربانی دیکھیے، کریمی دیکھیے، رحیمی دیکھیے۔ اس نے صرف پیپر ہی نہیں دیا، اس نے صرف سوالات ہی نہیں دیے، بلکہ اس سارے پیپر کے اوپر جتنے بھی سوالات تھے ان سب سوالات کے جواب بھی ساتھ دے دیے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ وہ پیپر، وہ پرچہ مشکل ہوگا؟ نہیں۔ جس طالب علم کو امتحان کے پیپر میں 7 جواب بھی بتا دیے جائیں تو بتاؤ اس کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ تو اللہ نے انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، ان سارے سوالات کے جواب دے کر دنیا میں بھیجا کہ یہ میری طرف سے تیرے لیے سوال ہیں اور ان سوالوں کے یہ جوابات ہیں۔ تو اب اگر ہم نہ کریں اس پیپر کو حل کو، کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی۔ پھر تو ہار یقینی ہے، پھر تو فیل ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے سورہ ملک میں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ 2 چیزیں کیوں دی ہیں۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں۔ سورہ ملک 29واں پارہ اور آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت۔ خان صاحب آپ کے لیے اردو میں تقریر کر رہا ہوں، جاگ کے بیٹھیں، ہاں جاگ کے پوری توجہ سے سننی ہے آپ نے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے خالق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو۔ یا اللہ تو نے اس زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سن، میں تجھے بتاؤں۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، تمہیں یہ پرچہ دے کے جو دنیا میں نے بھیجا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بنائے ہوئے پیپر کو دنیا میں صحیح کون حل کرتا ہے۔ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سب قید و رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے زندگی بھی اور موت بھی یہ دونوں اللہ کی مجسم مخلوقیں ہیں۔ زندگی بھی اللہ کی مخلوق اور موت بھی اللہ کی مخلوق۔ موت کو مینڈے والی شکل عطا فرما دی اور حیات کو گھوڑی والی شکل عطا فرما دی۔ فرمایا یہ زندگی تمہیں اس لیے دے رہا ہوں لیبلوکم، میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، آزمائش تمہاری کرنا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں۔ ایکم
احسن عملا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا فرمایا مجھے تمہارے اعمال کی گنتی نہیں چاہیے کہ تم اعمال کی گنتی میں لگے رہو۔ میں نے اتنی بار درود پڑھ لیا، میں نے اتنے نفل پڑھ لیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، میں نے اتنا صدقہ کر دیا، میں نے اتنی خیرات کر دی۔ فرمایا مجھے تمہاری کثرت نہیں چاہیے، مجھے تو تمہارے اچھے اعمال چاہیے۔ کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمیں گنتی میں لگنا چاہیے یا اپنے اعمال کو خوبصورت بنانا چاہیے؟ ایک بندہ سنتے بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، بڑا زور لگاتا ہے میں نے آج 100 نوافل پڑھ دیے، اچھا جی بڑا کام کیا ہے، اگر ان 100 رکعتوں میں اخلاص نہ ہوا تو تمہاری وہ گنتی کس کام کی؟ اگر ان 100 رکعتوں میں اخلاص نہ ہوا، ریاکاری آ گئی، تو بتاؤ یہ گنتی کس کام کی؟ کسی کام کی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، محبت سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی۔ جب ان الفاظ پہ پہنچے ایوکم احسن عملا، تو آپ نے فرمایا ایوکم احسن عملا، وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے فرمایا احسن عملا، وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سچا مسلمان ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا حکم اپنے نبی کے خوبصورت طریقے کے مطابق کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ موت، فرمایا الموت ہوا واعظ، فرمایا کہ موت واعظ کے لیے کافی ہے، موت واعظ کے لیے کافی ہے۔ کفا بالموت واعظ وکفا بالیقین غنی۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں اگر اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب کی موت کا مشاہدہ کر کے تجھے واعظ نہیں ملتا، تمہیں نصیحت نہیں ملتی، تمہارے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی انسان اپنے دوست کی میت کو دیکھ کر، اپنے ابا کی میت کو دیکھ کر، اپنے چچا کی میت کو دیکھ کر اگر اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز بھی اس کی زندگی میں اثر نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ موت کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے واعظ ہے،
تمہیں واعظ کرتی ہے۔ کوئی بھی بندہ مرتا ہے تو اس کی میت تمہارے لیے، اس کی موت تمہارے لیے پیغام واعظ ہے کہ میت کو دیکھ کر، اس کی موت کا منظر دیکھ کر کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ جب کسی کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو گے تو پھر تمہارا دل کرے گا ایکم احسن عملا، کہ میں اپنے اعمال کو کیا بناؤں؟ خوبصورت بناؤں۔ تو عمل خوبصورت بنے گا، خوبصورت کرنے کو دل تب کرے گا جب آپ کسی کی موت سے سبق حاصل کریں گے۔ اور فرمایا وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنَا، فرمایا جس بندے کو اللہ ایمان اور یقین کی نعمت عطا فرما دے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ بڑا مالدار، بڑا غنی ہے، بڑا بے پرواہ اور لاپرواہ، تو فرمایا اس ایمان اور یقین والے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان پر پکے رہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، سورت کا نام ہے سورۃ التغابن، 28واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 15۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، بے شک تمہاری اولاد، فتنتن، میں اللہ نے تمہاری مال اور اولاد کو تمہارا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ مال سے بھی تمہارا امتحان لوں گا اور اولاد دے کے بھی تمہارا امتحان لوں گا۔ جی واللہ عندہ اجر عظیم، اور فرمایا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، اللہ سے ڈرتے رہو، جتنی تمہاری طاقت میں ہے، بس میں ہے، اتنا تو ڈرو اللہ سے۔ واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور اس کا حکم مان لو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جس بندے نے اپنے آپ نو بخل تو، کنجوسی تو بچا لیا۔ کس چیز تو بچا لیا؟ بخل اور کنجوسی تو اپنے آپ نو بچا لیا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہیں اپنے آپ نو بخل تے کنجوسی تو بچا لیا، او بندہ کامیاب ہے۔ انہوں کنے کامیاب آکھے؟ بولو اللہ نے، کہ جڑا اللہ دی راہ وچ مال خرچ کردا ہے۔ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، سارے تیار ہو جاؤ کہ اسی اپنے مالاں دا حساب کر کے پوری زکوٰۃ دیاں گے۔ سارے تیار ہو؟ تو فرمایا جنہیں بخل تو اپنے آپ نو بچا لیا، او کامیاب ہے۔ آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرضہ دو، اچھے طریقے سے قرضہ، تو سن لو
इफ़हु लकुम, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें दुगना करके दूंगा, बढ़ा चढ़ा के दूंगा। एक हदीस पाक में आता है, ज़रा तवज्जो से सुनना, क्योंकि जब माल और बंदे के सामने उसकी औलाद आती है तो अक्सर बंदा माल की मोहब्बत में हलाल हराम की परवाह नहीं करता, औलाद की मोहब्बत में हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता, औलाद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता, हालांकि औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नमाज के वक़्त भी दुकान खोले रखता है, जी नाजायज़ माल भी हासिल करता है, जितने नाजायज़ तरीके हैं सारे इस्तेमाल करता है ताकि मेरे बच्चे की फीसें पूरी हो जाएं, है कि नहीं? मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, बना पर अपने हलाल माल से बना। हलाल से बनाएगा तो कल ये खिदमत खल्क का जज्बा लेकर बड़ा डॉक्टर बनेगा। ये हराम ला ला के बनाया ते तेनू ये डॉक्टरी का कोई फ़ायदा नहीं हो। तो हदीस पाक के अंदर आता है क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह के दरबार में ऐसे भी आएंगे, जब उनको दूसरे कुछ लोग देखेंगे तो वो देख कर पता है क्या कहेंगे, अकला मालो हसनातिही, लोग कहेंगे ये वो बंदे आ रहे हैं जिनकी नेकियां इनकी औलाद ने खा ली। दुनिया विच हराम कमा कमा के औलाद दी खातर लोगां दे हक मार मार के औलाद की खातर तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। तो फरमाया क़यामत के दिन तेरी इस बुराई के गवाह लोग बन जाएंगे कि आज तुम्हारी नेकियां दुनिया में किसने खाई? बोलो, तुम्हारी औलाद ने। ये औलाद की खातर तुमने हराम कमाया। अगर तुम हलाल कमाते तो वो क्या बन जाता? नेकी बनती के ना? अल्लाह की राह में खर्च करते वो नेकी बनती के ना? तो वो लोग कहेंगे तुम्हारी नेकियां तुम्हारी औलाद खा गई। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाई, औलाद के पीछे गलत काम ना करो, औलाद की खातर हराम ना कमाओ, ना खुद हराम खाओ, ना औलाद को हराम खवाओ। खुद भी हलाल खाओ और बच्चों को भी हलाल खिलाओ। और मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारका व तआला ने मुसलमान के ऊपर जो साहिबे निसाब हो साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ की है। साल में कितनी बार? एक बार फ़र्ज़ की है, और वो भी साहिबे निसाब पर। साहिबे निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसकी मिकदार कोई भी माल मौजूद हो, तो वो क्या होता है? साहिबे निसाब। बड़े कम लोग होंगे जिनके पास 7.5 तोले सोना होगा, लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत होगी अपने खर्चे से ज़ायद, तो उस पर क्या होगी? ज़कात फ़र्ज़। किस किस माल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, नंबर 4 नगद रुपया पैसा जो ज़रूरत से ज़्यादा आपने रखा हुआ होता है, और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद जो घर में हम अशिया जमा करके महफूज करके रखते हैं जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होती। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर सोना, सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोले, अगर इसके अलावा बाकी जो 4 चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी आपके पास हैं, अगर उन सब की कीमत को मिलाया जाए तो 52.5 तोले चांदी की कीमत बन जाती है। तो फिर आप पे क्या होगी? ज़कात फ़र्ज़ होगी। और आज मैंने भाई फयाज साहब से पूछा, हिसाब लगवाया, वो कह रहे थे कि चांदी के 1 तोले की कीमत 1400 रुपया है। अगर इस हिसाब से हम
कीमत लगाएं तो फिर 73,500 रुपया ये बनता है। तो जिसके पास इतने पैसे होंगे वो साहिब निसाब होगा, ये आप याद कर लें। और एक बहुत बड़ी गलती हमारे अंदर ये है, एक तो हम अपने माल का हिसाब नहीं करते, नंबर 2 अगर हिसाब कर लें तो फिर हम ये तारीख़ और महीना मुतय्यन नहीं करते। ये शरीयत में ज़रूरी है कि अरबी 1 महीना आप मुकर्रर कर लें जी। 1 महीने में हिसाब करें, अगर पहले आप ज़कात नहीं देते से हिसाब करें, अगर आप साहिब निसाब बन जाते हैं तो वो तारीख़ और महीना नोट कर लें। मसलन ये रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की कोई तारीख़ लिख लो, उस तारीख़ को आपने अपने सारे माल का हिसाब करना है, ठीक है जी। आइंदा साल जब वो ही तारीख़ रमज़ान की आएगी तो फिर आपने हिसाब करना है, जितना माल आपके पास होगा उसकी आपने क्या करनी है, ज़कात अदा करनी है। करोगे भाई? इंशाअल्लाह। अपने मालों की ज़कात अदा करो ताकि तुम्हारे माल पाक हो जाएं। माल ज़कात के ज़रिए पाक होता है, कम नहीं होता। अभी आयत सुन चुके हो कि अल्लाह फरमाते हैं अगर मुझे कर्ज़ा दोगे, अल्लाह को कर्ज़े की क्या ज़रूरत है, यही कर्ज़ा है कि अल्लाह के मुस्तहिक बंदे जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, आप उनकी ज़रूरतें अल्लाह के दिए हुए माल में से पूरी करो तो अल्लाह तुम्हें दुगना करके वापस करेगा। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है कि सारे भाई करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह कि हम अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके दाम पर ज़रूर बर ज़रूर अपना माल खर्च करेंगे। सामान जितना भी दुकान के अंदर है और नगद पैसे जितने भी आपने घर में रखे हुए हैं या बैंक में रखे हुए हैं जी, माल तिजारत है या ज़रूरत से ज़ायद सामान, इन सब की आप लिस्ट बनाएं, हिसाब करें, महीना मुकर्रर करें, तारीख़ मुकर्रर करें, ताकि हर साल हम अल्लाह के नाम पर ज़कात दें और हमारा माल महफूज भी हो जाए और पाक भी हो जाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।